Assalamu alaikum. I am Umar Adnan and I have been given the opportunity to engage in the question answer sessions with Sir Moiz Amjad at Al-Mawrid institution. So sir, my question is that we have decided that what morals are. My question is, who gets to decide that certain traits of characters are good or bad? Is it the society or the religion? It actually changes at various stages in our lives. And the very initial stage, once we get out of infancy, for the individual, I'm particularly talking about the individual, for the individual it is decided, or the individual thinks that it is decided by the authorities around him, the elders. Whatever the elders tell him is good is considered to be good, and then what they think is bad is considered to be bad. And later on, as his exposures increase, those people who actually decide good and bad, they change. And there comes a time in our lives when we start recognizing that there is an element of inherent knowledge in us. It is an intrinsic knowledge. It exists in us, which tells us what is right and what is wrong. And this is what the Quran also says, that man, when God created him and fashioned him into a human being, he gave him the information, inherent information, the instinctual information about what is right and what is wrong. And we only get to understand the applicability of that understanding in this world. It is not that some authority or something outside our world tells us that honesty is right and dishonesty is wrong. What we learn from our world are basically the instances of the application of this morality. So moral principles are inherent ultimately, and but over a period of time, that is through developmental stages, as we pass through our developmental stages, our mental and moral developmental stages, we come to realize that these principles are universal and they are inherent as well. And in fact, they are universal because they are inherent. You see, every person in this world actually has those endowments. They are naturally inborn in us. They are inherently available to us. Every person in the world. We all know that it is right to respect others. We all know that it is right to be tolerant of differences, and that is how we learn. You see, these are the basic universal principles which are all inherent in us. Have I answered your question? Yes. Okay. So it is not really a very subjective thing that, some things might be considered right by you and they are not considered right by me. They might be social etiquette. They might fall under the category of social etiquette, where you believe, because of your background, you believe that this is how we should greet people, and somebody else believes in a different way. The Arabs would greet people differently than the Pakistanis. They would, sort of smooch in the air, right? They would touch cheeks. We don't do that. So this is social etiquette, and social etiquette can differ from one society to another. There is no problem. We believe that wearing a hat or a cap is a show of respect. The Western world, especially the British, they believe that taking off the hat is a show of respect. These are social etiquette. You can differ in these, but we all understand, we all know that honesty is right, dishonesty is wrong. We all understand that it is correct to be compassionate towards others, and it is not good to show apathy towards others. It is not right. So I hope that if you think that you need any further clarification, please do ask on the same lines. No problem. जी, अगर मोरल वैल्यूज़ इनहेरेंट हैं तो फिर कल्चर टू कल्चर और सोसाइटी टू सोसाइटी वो इतना डिफ़र क्यों करती हैं? जैसे पाकिस्तान में अगर हम पिग का गोश्त खाएं तो उसको बुरा समझा जाएगा, लेकिन अगर चाइना या कोई और कंट्री या स्टेट है, उधर वो डिफरेंट एनिमल्स को भी खा जाते हैं, जो कि बाकी सोसाइटीज़ में बहुत ही उनका खाना अजीब समझा जाता है. देखिए, ये जो है ना सुअर की हुर्मत,
یہ اصل میں مورل ویلیو صرف نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, یہ اصل میں شریعت ہے. ہم سور کا گوشت اس لیے نہیں کھاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سور کا گوشت کھانے سے کو حرام قرار دے دیا ہے. یعنی اس طرح کی ضرورت ہم کو مورل ویلیوز میں اور شریعت میں جو فرق ہے وہ سمجھ لیں. یعنی یہ بات کہ ہم کو 5 وقت نماز پڑھنی ہے اور رخ ہمارا کعبے کی طرف ہوگا, یہ کوئی مورل ویلیو نہیں ہے, یہ اصل میں شریعت ہے. اصل میں اسلام, مذہب اسلام کا جو طریقہ ہے یہ وہ ہے, ٹھیک ہے جی. اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم بیت المقدس کی طرف منہ کرو گے تو بیت المقدس کی طرف منہ کیا جاتا. یہ اس کا تعلق مورل ویلیو. لیکن مثال کے طور پر آپ جب کسی سے بات کریں گے تو اچھے طریقے سے بات کریں گے, یہ مورل ویلیو ہے. اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے, یہ اصل میں سوشل ایٹیکیٹ ہے. لیکن اچھا طریقہ جو ہے ان پرنسپل یہ پورا یونیورسل ہوگا. جو شریعت ہے وہ یونیورسل نہیں ہے. شریعت اصل میں شریعت کے ماننے والوں کے لیے ہوتی ہے. لیکن جس چیز کو ہم مورل پرنسپل یا مورل ویلیوز کہتے ہیں یہ انسانوں کے لیے ہے. اب جب خاص طور پہ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ اصل میں انہیرنٹ ہے, ان بورن ہے ہمارے اندر, انیٹ ہے ہمارے اندر, تو پھر اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب انسانوں میں ہے. چنانچہ آپ کو اس میں کوئی ڈفرنس نہیں نظر آئے گا. اس لیے بڑا کلیئرلی ایک ڈسٹنکشن کر لیں اپنے ذہن میں. ایک ہے دین اسلام کی شریعت اور ایک ہے مورل پرنسپلز, ان میں کوئی ڈفرنس نہیں ہوگا. آپ کو کسی بھی مذہب میں, چاہے وہ الہامی کتابوں پہ مبنی ہو چاہے وہ نہ ہو, آپ کو فرق اس لیے کیونکہ وہ انیٹ ہے. جب یہ لوگ کہتے تھے نا, یعنی جو آج بھی ایسے گروپس ہیں جو کہتے ہیں کہ تمام مذہب ایک ہی چیز سکھاتے ہیں, کوئی مذہب بھی جھوٹ بولنا نہیں سکھاتا. اس لیے کیونکہ جھوٹ بولنا سکھا ہی نہیں سکتا. اگر کوئی مذہب آ کر یہ کہے گا کہ تمہیں جھوٹ بولنا چاہیے تو اصل میں انسان اس کو رد کر دے گا. انسان کی انیٹ ویلیو کے خلاف ہوگا وہ مذہب. That is why we cannot, no religion can ever come to advocate that you should tell a lie. It cannot happen. یہ بات سمجھ میں آ گئی جی. یعنی دونوں میں فرق کلیئر رکھنا چاہیے. یہ بات کہ آپ کو اپنے مال پہ اتنی زکوٰۃ دینی ہے, یہ کوئی مورلی ڈیفائنڈ پرنسپل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور جب میں دین اسلام کو مان لیتا ہوں تو اب میرے اوپر یہ حکم اپلائی ہوگا. یعنی دین اسلام سے میری مراد ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تعلیمات دینی شروع کی ہیں حضرت آدم سے, تو یہی رہیں. اس میں چینجز آ گئیں اوور پیریڈ آف ٹائم, لیکن مورل یہ نہیں ہے. یہ اس کا تعلق موریلٹی سے نہیں ہے. ریچولز جو ہیں دے آر ناٹ موریلٹی, دے آر دا لاز آف اے ریلیجن. ریچولز جو ہوتے ہیں اس پر غور کیجیے گا, اور اگر اس کے بارے میں سوالات مزید ہوں تو ضرور بتائیے گا. چنانچہ آپ اگر مثال کے طور پر کسی اور گھر میں پیدا ہوتے, کسی اور مذہب کے گھر میں پیدا ہوتے, ٹھیک ہے جی, تو آپ جو مذہبی چیزیں کر رہے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی, ایسا ہی ہوتا نا. لیکن جو آپ کے مورل پرنسپلز ہیں وہ ڈفرینٹ نہ ہوتے. یہ ہے جو انٹرسٹنگ بات ہے. آپ نے کہا کہ یہ ایک ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے, یا اگر میں اس کو ماروں گی تو یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. لیکن دی تھنگ از کہ یہ میں نے اصل میں دیکھا ہے. ایک چھوٹا بچہ, اگر میں اسے کہوں گی کہ تم نے یہاں پہ بھاگنا نہیں ہے, لیکن اس کا بھاگنے کا دل چاہ رہا ہے, میں اسے کہوں گی تم نے آگ کے پاس نہیں جانا, obviously وہ اس کی سیفٹی کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن یہ میں نے اصل میں دیکھا ہے کہ وہ بچہ اب اس کی انسٹنکٹ جو بھی ہے نا وہ نہیں کرے گا, وہ اس سے ہمیشہ اپوزٹ کرے گا کیونکہ اسے لگے گا کہ وہ غلط ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بچہ اگر اس کو بتایا ہے کہ جھوٹ تم نے نہیں بولنا, جھوٹ بولنا ہے تم نے, ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے, اٹس اوکے, خیر ہے. اب اس کے دماغ میں تو یہ چیز ہے کہ چلو یہ تو ٹھیک ہے, تو اب اس پہ ہم یہ بات کیسے پورٹرے کریں کہ یہ تم نے نہیں کرنا, یہ غلط ہے, بٹ ہی بلیو سو فرملی ان اٹ کہ یہ صحیح ہے میں جو کر رہا ہوں. میں نہیں سمجھا. دیکھیے ایک بات تو آپ نے جو فرمائی کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے, جب آپ کسی بات سے اس کو روکتے ہیں تو وہ کرتا ہے, ٹھیک ہے جی, از دیٹ دا کویسچن؟ اوکے, میں کہہ رہی ہوں فار ایگزامپل مائی انسٹنکٹ از کہ میں اس کو اٹھا لوں. نہیں, this is not your instinct, this might be your desire, this might be your curiosity. But the thing is کہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آپ نے یہ کہا کہ وی نو کہ جھوٹ بولنا برا ہے, لیکن جب ایک بچے کو ہم شروع سے بتا دیں کہ نہیں جھوٹ بولنا صحیح ہے, اور جب وہ جھوٹ نہیں بول رہا تو ہم کہ نہیں یہ غلط ہے, تو
اب اگر اگلی دفعہ وہ کہے گا بھی کہ میں نے سچ بولنا تو پھر وہ بولے گا تو نہیں نا, کیونکہ اس کو تو بتا دیا. اب اس پہ ہم یہ بات کیسے پورٹرے کریں گے, نہیں تم نے نہیں بولنا. ایک تو یہ کہ کبھی بھی سوسائٹی کا جو مجموعی عمل ہے اس میں ایسا ہوا نہیں ہے جی. یعنی سوسائٹی کبھی بھی, دیکھیں میں آپ سے ایک چیز عرض کرتا ہوں, اس کو سمجھ لیجئے, میں I'll give you the mic again. ٹھیک ہے جی. what I'm saying is that in this society that we are living, ہم جس سوسائٹی میں جی رہے ہیں, اس میں آپ ایٹ رینڈم اگر کہیں کہ یہ بندہ جو سڑک پہ گزر رہا ہے یہ سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا, یور بیٹ از گوئنگ ٹو بی کہ نہیں یہ جھوٹا ہوگا. ایسے ہی نا, یہ اس سوسائٹی کے اندر یہ سچویشن ہے کہ ہم اکثر لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. وی آر ناٹ ٹرسٹ وردی پیپل. دس از آور ایکسپیرئنس جنرلی. ہم اپنے مال کو چھپا کے رکھیں گے, ہم وی ڈونٹ ٹرسٹ پیپل بیکاز وی بلیو دیٹ پیپل آر ناٹ ٹرسٹ وردی اوور ہیئر, بٹ اسٹل وی تھنک دیٹ بینگ ٹرسٹ وردی از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. اس لیے سوسائٹی کا مجموعی عمل جس طرف بھی جا رہا ہو, جو اس کا پریکٹیکل رول ماڈل ہے وہ جس طرف بھی جا رہا ہو, جو وہ کہہ رہا ہے نا, وہ اصل میں یہ نہیں ہوتا کہ جھوٹ بولنا ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے, یعنی اگر آپ نے یہ کہہ دیا ہے اپنے بچے کو, بڑی مشکل سے یہ تربیت دے دی ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ جھوٹ ہی بولنا ٹھیک ہوتا ہے, تو الٹیمیٹلی اب جو اس کا تجربہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیا ان سب کو جھوٹ بولنا چاہیے میرے ساتھ بیکاز یہی ٹھیک ہوتا ہے. یعنی would I like it that people lie to me and they defraud me, یہ مجھے اچھا لگے گا. یعنی کیونکہ میں نے سیکھا یہی ہے نا کہ جھوٹ بولنے ایک اچھی چیز ہوتی ہے, اور جھوٹ بولنے کو ہمیں ایک سکل کے طور پر اختیار کرنا چاہیے. لہٰذا ایک آدمی نے ایسا شاندار طریقے سے جھوٹ بول رہا ہے کہ میں پکڑ نہیں سکا ہوں, تو وہ تو بڑی کمینڈیبل بات ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. وی نو دیٹ دس از رانگ. اصل میں جتنی بھی مورل ویلیوز یا مورل پرنسپلز ہیں اس میں یہی چیز اپلائی ہو جاتی ہے کہ جب میں یہ پسند کروں گا کہ میرے ساتھ یہ ہو, تو پھر میں دوسروں کو کیوں نہیں دینے کو تیار. یہ ہے جو پرابلم. جو چھوٹا بچہ ہے اصل میں اس کے بارے میں نے ابھی بتایا کہ چھوٹے بچے کی پرابلم یہ ہے کہ جو اتھارٹی اس کو بتائے گی وہی وہ ٹھیک سمجھے گا, لیکن دیر کمز اے ٹائم ویئر ہی اسٹارٹس کویسچننگ اتھارٹی. آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا نا زندگی میں, کہ زندگی میں ایسا ٹائم آئے گا کہ آپ نے کویسچنز ریز کیے ہوں گے کہ یار یہ ہم کرتے تو ہیں لیکن کیا یہ ٹھیک ہے. یہ جو ٹائم آف کویسچننگ ہے, دس از دا ٹائم آف یور مورل ڈیولپمنٹ. اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے جی. دس از واٹ آئی بلیو. آپ اگر کوئی مزید پوچھنا چاہیں خدیجہ, یو موسٹ ویلکم. Sir, as you said that everyone has different traits, like the way you said that wearing the cap is sound respectful in our culture, while taking off the hat sound respectful in Western culture. So how can we decide that which one is the most best, or which one should we adopt? You see, both of these traditions or both of these etiquette, they start from the principle of respect. Respect is what is universal. How do you show respect? For instance, when somebody enters this room, should we all stand? This is one way of showing respect. Should we greet? This is another way of showing respect. What should we do? If you're talking and I should avoid interrupting you, this is one way of showing respect. Now these are the etiquette that we learn through our social interactions, and these etiquette can differ. For instance, taking off hat or wearing a cap, these can be shows of respect in various cultures, but interrupting people when they are talking and you don't listen to them, this is a show of respect, again universal, which is universal. We should not do that, and we should not do that whether it is a child or an elder. It does not matter, you see. But what we see over here is that again these moral principles are applied in a way which makes them obligatory for you if they are towards an elder, but they don't teach the elders to do the same with you. That is where it starts, you start questioning it. And that is why I said that one of the things that affects your morality, ultimately affects your morality, is the environment in which you are put. Because you might be taught every day that you should not interrupt people, but if you're seeing that every elder is interrupting others,
what you realize is that elders can interrupt youngsters. So when you will become an elder, whether an elder sister, elder brother, or a parent or a teacher, now you have the right to interrupt others, because this is what you learned from the role models, even though they kept on saying that it is wrong to interrupt others. So this is what happens. You don't need to decide what is right or wrong as far as social etiquette is concerned. The important thing to understand is, where is that social etiquette coming from? If it is a show of respect, then that show of respect is basically what is common in every culture. We should respect others, and the way we respect others can differ from one culture to another. And you don't have to decide about which is right and which is wrong, because these are various beautiful variations of the same principle, application of the same principle. Have I answered your question? Okay, most welcome. सर अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है मॉरल वैल्यूज़ के अंदर और रिलीजन के अंदर, तो हमें यही स्टांस को आगे लेके चलना चाहिए कि मोरालिटी सक्सीड्स रिलीजन के, यानी इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा जी, ये दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेट मी टेल यू दैट इन माई एक्सपीरियंस दिस डज नॉट हैपन, एंड व्हेन इट डज, व्हाट रिलीजन इज़, सबसे पहले तो उसको समझ लीजिए. What I believe religion is basically my understanding of religion. ये तो समझ में आती है ना बात. यानी religion is not revealed to me. I read the Quran, I read the Bible, I read something and I interpret it. I try to understand it. Whatever I understand becomes religion for me. For me. ये बात समझ में आती है जी. Now, if something contradicts in my understanding with what I believe to be a moral principle, then I need to stop and see what is wrong with my understanding. That gives me a very clear criterion. Most of what we do, most of what we have done in the past especially, is that we would adjust the moral principle that this should not apply over here. I don't see how can we do that. We need to really reconsider our understanding of that religion at that point. But very honestly, I have not yet come across anywhere in religion where it contradicts any moral principles. So if you can think of an example, that will be easier to discuss in that case. सर इस्लाम में ये है कि जो बंदे रिलीजन को छोड़ देते हैं, जैसे इस्लाम को छोड़ देते हैं, एथियस्ट बन जाते हैं या कोई और रिलीजन को वो अपना लेते हैं, तो फिर उसका हमें ये है कि हमें उनको स्टोन करना चाहिए, स्टोन देम टू डेथ. तो ये मॉरली रॉन्ग नहीं है कि कोई बंदा अपने आइडियाज़ को ऐसे उसे अब ऑप्रेस कर रहे हैं, तो फिर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मेरा ख्याल है एक बात तो मैं ये वाज़ेह कर दूँ जी कि ये जो बात है इसको कहते हैं इर्तिदाद. ठीक है जी. अपोस्टेसी का मतलब है दैट यू हैव रिनाउंस्ड योर रिलीजन. तो ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसमें ये कानून जो है ये गलत बनाया गया. ये कानून नहीं है, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है. हाँ नहीं है. एक तो ये कि वो डेथ भी नहीं है, यानी जो है ना इर्तिदाद की सज़ा मौत जो है ये असल में कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है इस्लाम का, बल्कि ये एक ख़ास कानून की एप्लीकेशन थी जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के साथ ख़ास थी. ये इसकी डिटेल्स जो हैं ये अगर आप समझना चाहें तो मेरा ख्याल है कि somebody who is an expert in religion उससे बात की जा सकती है. मैं आपको अभी इतना ही बता सकता हूँ that this is not a permanent law in Islam. This is a law relating to the direct addressees of the Prophet, and it related to the polytheists of Arabia who had converted to Islam, or the Jews and the Christians at the time of the Prophet who had converted to Islam, and if they were to renounce their faith later on because they were subjected to a special punishment had they not believed initially. ये है जो
آپ بات سمجھ میں آئی کچھ؟ یہ اس کو اگر ہم اس وقت تک ابھی ادھر رکھتے ہیں، اس پر اگر تفصیل سے جائیں گے تو کسی اپنے ہم کسی بزرگ سے کہیں گے کہ اس کو ایکسپلین کر دیں زیادہ. آج کا سیشن ان کویسچنز پہ ہم اختتام پہ کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے.